انسان کی زندگی پر دن رات کا بھی اثر ہوتا ہے، سردی گرمی کا بھی اثر ہوتا ہے، موسم کا بھی اثر ہوتا ہے، کنبے قبیلے اور برادری کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اسی طرح اچھی بری صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی پر نیکی اور بدی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نیکی کا اپنا اثر اور بدی کا اپنا اثر۔ انسان جب نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے، راحتیں اور خوشیاں مل جاتی ہیں، اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان گناہ کے راستے پہ چلتا ہے، بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے سکون چھن جاتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو نیکی کا اپنا اثر، گناہ کا اپنا اثر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ فرمایا جو بندہ نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی نیک عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ قرآن کریم کے لفظوں پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب پیغام دیا اپنے بندوں کو۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان والا ہو، جب نیکی کے راستے پہ چلے گا، نیک عمل کرے گا۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کئی تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ضرور بضرور ہم اس کو پاکیزہ سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ تو نیکی کا اپنا اثر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ سکون پانا چاہتا ہے، زندگی میں اطمینان چاہتا ہے، پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، سکھ والے لمحے اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، تو کسی غریب کی مدد کر کے دیکھے، کسی بے لقمہ آدمی کے لیے ایک لقمے کا انتظام کر کے دیکھے، پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی میں سکون کیسے دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بندہ کتنا طاقتور ہو، کتنا اس کا بڑا نام ہو، کتنا ہی اس کی بڑی عزت، بڑی شہرت ہو، کتنا ہی اس کی بات کا اثر ہو، لوگوں میں کتنا بڑا فیصل ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی غریب پہ اپنا غصہ نکالتے ہوئے گالی دے دیتا ہے تو اس کی زندگی کو سکون نہیں ملے گا، اس کے دل کو قرار نہیں آئے گا، اس کے دل کو راحت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ اندر ہی اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا جائے گا۔ بلکہ آج کل تو سائنسدانوں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی کہ نیکی کا اثر کیا ہوتا ہے اور گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کی روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے، اس کی جسمانی طاقت مضبوط ہوتی ہے۔ وہی انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے اور اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو نیکی کا اپنا اثر، گناہ کا اپنا اثر۔ بلکہ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ واضح پیغام دیا، جو بندے سکون کے متلاشی ہیں،
پرسکون پرتعیش زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ رب کے گلے شکوے کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی سے سکون کیوں چھینا ہے؟ تمہاری زندگی برباد کیوں ہوگی؟ تمہاری زندگی تنگ کیوں ہوگی؟ تمہاری معیشت تنگ کیوں ہو گئی؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا کہ جو بندہ میری یاد سے غافل ہو گیا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ آج ہر شخص کو گلہ ہے، شکوہ ہے کہ زندگی میں سکون نہیں، معیشت برباد ہے، رزق میں برکت نہیں۔ کبھی ہم نے جو اس کے اسباب ہیں، زندگی کی بے سکونی کے، معیشت کی تنگی کے، رزق کی بے برکتی کے جو اسباب ہیں، کبھی ہم نے اس کو سوچا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غور کرو، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو بھی میری یاد سے غافل ہوگا، جس نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا۔ یہ رب کا فیصلہ ہے۔ جو نیکی کے رستے پہ چلے گا اس کے لیے اعلان ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس کی معیشت کو مضبوط کر دیں گے، اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیں گے، اور جو میری یاد سے غافل ہوگا اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ بڑا اللہ اللہ کرتا ہے، فلاں بندہ بڑا نمازی ہے، فلاں بندہ رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے، اس کی نیکی نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ وہ بھی ہماری طرح اسی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، میں زکوٰۃ کا حساب نہیں رکھتا، رمضان کا مہینہ آتا ہے میں روزے نہیں رکھتا، میرے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور پتہ ہے عذاب آنے کا مطلب کیا ہے؟ عذاب آنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو تنبیہ کر دیتے ہیں۔ کوئی گناہ ہوا، کوئی کمی کوتاہی ہوئی، کوئی جرم ہوا، اللہ رب العزت نے کوئی پریشانی اس پہ ڈال دی، کوئی مصیبت اس پہ آ گئی، تنبیہ ہو گئی، بندہ اگر سنبھل گیا، سیدھے راستے پہ آ گیا، اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ کبھی کبھی اللہ تنبیہ کر دیتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کی نافرمانی کے بعد اللہ نے اسے تنبیہ کر دی، اس کو پریشانی میں مبتلا کر کے اسے دنیا ہی میں جلدی سزا دے دی، وہ بندہ تو بڑا خوش قسمت ہے، آخرت کے عذاب سے بچ گیا وہ۔ اور کبھی کبھی اللہ رب العزت مہلت دے دیتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہوں، جناب رمضان کا مہینہ آتا روزے بھی نہیں رکھتا، میرے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا، میرے پاس تو ہر طرف سے فراوانی ہی فراوانی ہے، ہر طرف سے فتح ہی فتح ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ رب العزت نے اس کی گناہوں کی بدولت اسے مہلت دے دی ہے، اس کے پاس نعمتیں بھی اس لیے آئی ہیں کہ اسے مہلت مل رہی ہے۔ کتنی قومیں ایسی آئیں جن کو اللہ رب العزت نے گناہوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، دنیا میں ان پہ عذاب مسلط کیا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے کیوں کیے؟ اگر گناہ پہ عذاب نہیں آتا، گناہ پہ رب پکڑتا نہیں ہے، سزا نہیں دیتا، تو اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے تذکرے کیوں کیے؟ کیا قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی فضول باتیں ہوں نعوذ باللہ، جس میں کوئی فائدے کی باتیں نہ ہوں؟ بلکہ ہمارا تو ایمان ہے
قرآن کا ایک ایک حرف مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے، مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ جو پہلی امتوں کے، پہلی قوموں کے قصے رب نے قرآن میں بیان کیے، یہ دراصل ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے، کبھی کبھی بڑی لمبی مہلت دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے 950 سال تک مہلت دی۔ 950 سال، کتنا لمبا عرصہ، کتنی صدیاں، 10 صدیاں اللہ رب العزت نے قوم نوح کو مہلت دی۔ 10 صدیاں گزرنے پر اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حضور عرض کی، پروردگار یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا کہ میرے پیغمبر کشتی تیار کرو، ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کرو، نہ ماننے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، جب انسان جرم کرتا ہے، گناہ والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو پردہ آ جاتا ہے انسان پہ، دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر حق و باطل نظر نہیں آتا، پھر سچ دکھائی نہیں دیتا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے ہیں، قوم کے لوگ گزرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خود کو رب کا پیغمبر کہتا ہے، نبی کہتا ہے، دیکھو نعوذ باللہ اس کی عقل، خشکی پہ کشتی بنا رہا ہے۔ خشکی پہ بھی بھلا کشتیاں چلتی ہیں؟ یہاں تو پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، ایسی جگہ کشتی بنا رہا ہے۔ سخروا من، قوم نے مذاق بنایا وقت کے پیغمبر کا، اور جب وقت کے پیغمبر کشتی بنا چکے اور پھر پانی بھی وہاں سے آیا جہاں سے پانی کا کوئی لین دین ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جب رب کا امر آیا، رب کے حکم سے رب کا عذاب آیا، تو تنور سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے۔ تنور آگ کی جگہ، اور آگ اور پانی کا کوئی جوڑ نہیں، تنور سے پانی نکلا، اتنا پانی نکلا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا بچہ بچہ تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ پانی سب کو بہا کے لے گیا، بچے صرف وہی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ قصے کہانیاں، قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں، یہ جو واقعات بیان ہوئے ہماری عبرت کے لیے بیان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، قوم کہتی ہے پہلے کوئی معجزہ دکھاؤ، پہلے کوئی معجزہ دکھاؤ پھر مانیں گے۔ آج کل تو معجزے کا ویسے دور نہیں، معجزہ پیغمبر کا ہوتا ہے، وقت کے نبی کا ہوتا ہے، مگر آج بھی لوگ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک عالم کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس ایک مرید گیا کہ اللہ والے کے پاس جا کے زندگی گزاروں گا، کچھ سیکھوں گا۔ نہ جانے کتنے سال رہا، اور کئی سال رہنے کے بعد چپ چاپ واپس جانے لگا۔ اللہ والے نے کہا کہ واپس کیوں جاتے ہو؟ کہا واپس اس لیے جا رہا ہوں، اتنے سال رہا ہوں آپ کی صحبت میں، کوئی آپ کی کرامت، کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ والے نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا اتنے سال رہے ہو ہمارے پاس، کیا ہماری زندگی میں اتنے سالوں میں تم نے خلاف سنت کوئی عمل ہمارا دیکھا ہے؟ ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں کوئی نبی کی سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھا ہے؟ اس نے نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کا ایک ایک عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ قوم نے کہا کہ معجزہ دکھاؤ پھر مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے اونٹ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ قوم نے کہا کہ اونٹ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے۔ میں اچھا، آج میں تمہیں پتھروں سے، پہاڑوں سے اونٹ نکال کے دیتا ہوں۔ قوم کی آنکھوں کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی نکالی،
اور اونٹنی بھی گابن. جب اونٹنی نکل آئی تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی ہے یہ. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. اما پارے میں سورہ والشمس میں اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا, اللہ کی اونٹنی کہا گیا. وقت کے پیغمبر نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کا ادب کرنا ہے. اور اونٹنی بھی ایسی مفسرین نے لکھا ہے اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم اس ایک اونٹنی کا دودھ پیتی تھی. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا یہ اونٹنی دودھ دیتی ہے اتنا ہی یہ کھانا کھائے گی. کھانا بھی اتنا کھاتی تھی, جہاں جاتی سارا چارہ چر لیتی تھی, اور جہاں پانی پینے جاتی سارا پانی پی جاتی تھی. قوم کو بڑی تشویش ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن تمہارے جانور چارہ کھائیں گے, دوسرے دن اللہ کی اونٹنی چارہ کھائے گی. ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے, دوسرے دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی. کچھ دن تو اسی طرح چلتا رہا, مگر قوم نافرمانی پہ تلی ہوئی تھی, نافرمانی کی عادی بن چکی تھی. کہنے لگی یہ بات تو ٹھیک ہے اونٹنی دودھ دیتی ہے, یہ تو اچھی بات ہے, مگر یہ جو چارہ اتنا کھاتی یہ ہمیں پسند نہیں ہے. کچھ بدبخت لوگوں نے, قرآن نے انہیں بدبخت کہا. اذم بعث اشقاہا, اشقا سب سے بڑا بدبخت. کچھ بدبخت لوگوں نے اللہ کی اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تو اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اچھا, صالح علیہ السلام کی قوم نے کس کی بے ادبی کی تھی؟ ناقۃ اللہ کی, اللہ کی اونٹنی کی. میں اور آپ اللہ کے بندوں کی بے ادبی کر جاتے ہیں, اللہ کے بندوں کا دل دکھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم پہ عذاب کیوں آ رہے ہیں. قرآن کریم قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں, ہمارے لیے عبرت. اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا. ان کا جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وقت کے پیغمبر نے بڑا سمجھایا, کہنے لگے ہمارا ہی مال ہے, ہماری مرضی, ہم جیسے چاہیں تولیں, جیسے چاہیں ناپیں, تم کون ہوتے ہم سمجھانے والے؟ نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے ان پہ بھی عذاب بھیجا. آج کون سا ایسا جرم ہے, کون سا ایسا گناہ ہے جو مسلمان نہیں کر رہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی. ناپ تول کی کمی کا صرف ایک ہی طریقہ اختیار کیا, اور آج مسلمانوں نے ناپ تول کی کمی کا کون سا طریقہ ہے جو چھوڑ رکھا ہے؟ ناپ تول میں کمی, جھوٹ, فریب, دھوکہ, خیانت. فوڈ کمپنی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اخبار میں ایک مضمون لکھا. وہ لکھتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو, مرچوں میں تم اینٹ کا پاؤڈر ڈال دیتے ہو, انسانی جسم کے لیے, انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کی ملاوٹ کی جائے تو کم از کم انسان کو نقصان نہیں پہنچے گا. یعنی انسانی غذا میں بھی ملاوٹ, ناپ تول میں کمی, حتیٰ کہ صحت کے لیے جو دوائیں تیار کی جاتی ہیں وہ بھی جعلی, وہ بھی 2 نمبر, اس میں بھی ملاوٹ. ایک نوجوان کا میڈیکل سٹور تھا, ڈاکٹر تھا, وہ اس کا والد بیمار ہو گیا. وہ اپنے والد کو ڈرپ لگا رہا تھا تو والد نے کہا بیٹا ذرا اچھے والی ڈرپ لگانا, خالص ڈرپ لگانا, 2 نمبر جعلی ڈرپ نہ لگانا, وہ والی ڈرپ نہ لگانا جو لوگوں کو لگاتے ہو. یہ ہماری حالت ہے. کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم میں آج موجود نہیں؟ لوگ شب قدر آتی ہے ساری رات روتے ہوئے گزار دیتے ہیں, شب برات آتی ہے ساری رات توبہ استغفار میں گزار دیتے ہیں, مگر اس توبہ استغفار کا کیا فائدہ, اس رونے دھونے کا کیا فائدہ جب دکاندار ساری رات رو رہا ہے, ساری رات توبہ استغفار کر رہا ہے, صبح دکان پہ جا کے اس نے جھوٹ نہیں چھوڑنا, صبح دکان پہ جا کے اس نے خیانت نہیں چھوڑنی,
صبح دکان پہ بیٹھ کے اس نے جھوٹی قسمیں کھانی ہیں؟ ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کا سوچ ہی نہیں سکتے تو پھر اس توبہ استغفار نے ہمیں فائدہ نہیں دینا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، اللہ رب العزت نے ان کا بھی قرآن میں ذکر کیا، اللہ رب العزت نے ان پہ بھی عذاب مسلط کیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ انہیں حکم یہ تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے، ہفتے والے دن صرف ایک دن عبادت کرنی ہے۔ قوم اس حکم پر بھی عمل نہ کر سکی، نافرمانی کے عادی ہو چکے تھے، ہفتے والے دن بھی اس جرم میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے سزا کیا دی؟ کونوا قردۃ خاسئین، فرمایا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، 3 دن زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ رب العزت نے اجتماعی طور پہ سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ جرم صرف اتنا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ جس طرح مجھے اور آپ کو حکم ہے جمعہ کی اذان ہو جائے کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ کتنے لوگ جمعہ کی اذان سن کے آتے ہیں؟ اذان ہو جائے کام کاج چھوڑ لو۔ کتنے مسلمان ہیں جو اذان کی صدا سن کے مسجد میں آتے ہیں؟ ایک عیسائی کا ایک مسلمان جوان سے مناظرہ ہو گیا، بحث مباحثہ ہو گیا۔ مسلمان کہنے لگا کہ تم 3 خداؤں کو مانتے ہو۔ عیسائی نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں تم بھی 3 خداؤں کو مانتے ہو؟ مسلمان نے کہا نہیں، ہم تو اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا خدا تو ایک ہے۔ وہ عیسائی نوجوان کہنے لگا میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ مسلمان، آج کا مسلمان ایک خدا کو نہیں مانتا، 3 خداؤں کو مانتا ہے۔ مسلمان نوجوان کہنے لگا کیسے؟ عیسائی نوجوان نے کہا دیکھو تمہارے 3 خدا ہیں، ایک 5 وقت نماز والا، ایک جمعہ کی نماز والا اور ایک عید کی نماز والا۔ فرمایا تمہارا سب سے تگڑا خدا عید کی نماز والا ہے، اس کے کہنے پہ سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اس سے جو کمزور ہے وہ جمعہ والا ہے، آدھے لوگ آ جاتے ہیں اس کے کہنے پہ۔ اور جو 5 وقت کی نماز کا تمہیں حکم دیتے ہیں وہ سب سے کمزور ہے، نعوذ باللہ، اس کے کہنے پہ تو کوئی آتا ہی نہیں۔ ہوتی رہے اذان، مولوی جانے اور اذان جانے، مولوی جانے اور نماز جانے۔ تو میں کہنے لگا اس کے کہنے پہ تو کوئی آتا ہی نہیں۔ تو ایک عیسائی نوجوان نے مسلمان کو لاجواب کر دیا، شرمندہ کر دیا کہ مسلمان اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہیں آتا۔ پھر مسلمان کہتا بھی ہے کہ میں پریشان ہوں، تنگ ہوں، میری معیشت تنگ ہے، جناب میری زندگی تنگ ہے، اسباب نہیں دیکھتا۔ رب نے قرآن میں خود کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تم میں سے کوئی بھی بندہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، نیک عمل کرے۔ اللہ فرماتے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس کی معیشت کو مضبوط کر دیں گے، اس کی زندگی میں سکون لے آئیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، فرمایا کہ جو میری یاد سے غافل ہو جائے گا، میرے ذکر سے منہ موڑ بیٹھے گا، فرمایا اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا